شعر ملاحظہ کریں کہ دین مصطفیٰ تیری آبرو بچانے کو، دین مصطفیٰ تیری، دین مصطفیٰ تیری آبرو بچانے کو، دین مصطفیٰ تیری، دین مصطفیٰ تیری آبرو بچانے کو، فاطمہ کے بیٹوں نے، فاطمہ کے بیٹوں نے گھر کا گھر لٹا ڈالا، فاطمہ کے بیٹوں نے۔ آخری شعر حاضر کرتا ہوں، علماء اکرام تشریف فرما ہے، ان کی دعا لیتے ہوئے بطور اصلاح کی یہ کربلا کے حوالے سے میں شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ تھر تھرا گئے ظالم خوف سے ہوئے لرزاں، تھر تھرا گئے ظالم خوف سے ہوئے لرزاں، تھر تھرا گئے ظالم، تھر تھرا گئے ظالم، تھر تھرا گئے ظالم خوف سے ہوئے لرزاں، ایک ننھے اصغر نے، ایک ننھے اصغر نے کربلا ہلا ڈالا، ایک ننھے اصغر نے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو اس کی دو قسمیں بنائی، دونوں قسموں سے انسانی گاڑی چلتی ہے، ایک طبقہ مردوں کا ہے، دوسرا طبقہ عورتوں کا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کو دو مختلف شعبوں پر منقسم کیا ہے، بانٹا ہے۔ ایک شعبہ گھر کے اندر کا ہے اور دوسرا شعبہ گھر کے باہر کا ہے۔ گھر کے اندر کا جو شعبہ ہے اس سے متعلق جو کام ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے عورتوں کے حوالے کی ہیں، اور گھر سے باہر کا جو شعبہ ہے اس شعبے سے تعلق رکھنے والی جو ذمہ داریاں ہیں، چاہے وہ کسب معاش کی ذمہ داری ہو، چاہے وہ سماجی اور سیاسی میدان کی ذمہ داری ہو، اللہ رب العزت نے وہ ذمہ داریاں مردوں کے ذمہ ڈالی۔ دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانی پڑیں گی، تب جا کر خدا کی پکڑ سے، گرفت سے دونوں طبقے بچ سکتے ہیں۔ کسی کی طرف سے بھی کوتاہی قہر الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے اور خدا کی گرفت میں آنے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے عورتوں سے جو کچھ کہا ہے، عورتوں کے لیے کون سی بات خوبی رکھنے والی ہے؟ میرے بھائیوں، اس کو آسان کر دیا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک مجلس لگی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ سے کہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے اچھی خوبی اور سب سے اچھی بات کیا ہے؟ یہ سوال تھا نبی کی طرف سے صحابہ کرام سے جو شرکائے مجلس ہیں ان سے، لیکن صحابہ میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجلس برخاست ہو گئی، سارے مرد حضرات صحابہ اپنے اپنے گھروں میں تشریف لے گئے۔ اسی مجلس میں شریک ہونے والوں میں سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ گھر گئے، جا کر کے اپنی اہلیہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کی طرف سے یہ سوال ہوا جس کا کوئی بھی تشفی بخش جواب نہیں دیا گیا، آپ بتائیں کس کا
کا جواب کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ایک عورت کے لیے سب سے بڑی اور اچھی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی اجنبی کو نہ دیکھے اور کوئی اجنبی اسے نہ دیکھے، کسی اجنبی مرد پر اس عورت کی نگاہ نہ پڑے، وہ تاک جھانک نہ کرے اجنبی مردوں پر، اور ایسے حالات بھی، ایسے مواقع بھی اس کی طرف سے میسر نہ آئے کہ جن مواقع کا فائدہ اٹھا کر اجنبی مردوں کی نگاہ اس عورت پر پڑے اور دیکھے۔ یہ سب سے بڑی خوبی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سوال کا جواب ملا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی لفظ جگر اپنی اہلیہ حضرت فاطمہ سے جا کر آپ کے سوال کا تذکرہ کیا، تو اس سوال کا جواب انہوں نے یہی دیا کہ اس کی نظر کسی اجنبی مرد پر نہ پڑے اور کسی اجنبی مرد کی نظر بھی اس پر نہ پڑے۔ یہ عورت کی بڑی خوبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویب فرمائی، تصدیق اور تائید کر دی اور کہا کہ فاطمہ نے اس سوال کا جو جواب دیا ہے وہی جواب تشفی بخش ہے اور وہی صحیح جواب ہے۔ گویا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اس طبقے کو جسے عورت کہا جاتا ہے اس بات کی تاکید فرما دی اور اس بات کا حکم دے دیا کہ تمہاری نظر بھی اجنبی مردوں پر پڑنے سے محفوظ رہے اور تمہارا جسم بھی اس طرح محفوظ رہے کہ کسی اجنبی کی مرد تمہارے جسم پر نہ پڑنے پائے۔ میرے بھائیوں، جب یہ بات آئی تو ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے دور کرتے ہیں اس شخص کو جو دیکھنے والا ہو اور اس کو بھی جسے دیکھا جائے، یعنی کوئی مرد عورت پر تاک جھانک کرے، کوئی مرد کسی اجنبیہ پر نگاہ ڈالے، اللہ رب العزت کی لعنت اس پر بھی برستی ہے۔ اور کوئی عورت اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ایسا اپنائے کہ جس کی وجہ کر اجنبی مردوں کی نگاہ پڑنے لگے اور دوسرے مردوں کو دیکھنے کے مواقع ملنے لگے، تو گویا اس نے خود دیکھنے کا موقع دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے دیکھا جا رہا ہے، جس پر نظر کی جا رہی ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ یہ اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے بھائیوں۔ اور اس حکم پر صحابہ نے اور صحابیات نے کس طرح عمل کیا، کس طرح اس کو اپنے دلوں میں بسایا اور کیسی اہمیت ان کے دلوں میں رچی بسی، پوری احادیث مبارکہ پڑھ جائیے اور صحابہ کی تواریخ پڑھ جائیے اور صحابیات کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، تو اس وقت سے اور جب سے اللہ رب العزت نے پردے کا حکم نازل فرمایا اس وقت سے صحابیات کی زندگی کا نقشہ بدل گیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی نظریں محفوظ رہ گئی۔ ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سن 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی 80 سالہ گزر چکی اور پھر کتنے لوگ آئے۔ ایک نوجوان حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر کے پوچھتا ہے حضور والا یہ تو بتائیے کہ مرد اور عورت کے جسم میں بھی کوئی فرق ہے تخلیقی اعتبار سے؟ کوئی فرق دونوں کے جسموں کے اندر ہے یا دونوں کے جسم یکساں ہیں، برابر ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا میرے بھائیوں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سے ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ ذہن میں رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ وہ نوجوان کس طرح اپنی آنکھوں کی حفاظت کر کے زندگی گزارا تھا۔ گویا اس کی نظر کسی اجنبیہ پر پڑی نہیں تھی جس کی وجہ کر وہ یہ سمجھ سکتا کہ ایک نوجوان عورت کے جسم اور ایک نوجوان مرد کے جسم کے اندر کوئی فرق ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا۔
نظروں کی حفاظت اس انداز میں کی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے جب پردے کا حکم نازل ہو گیا تو عورتیں بھی نبی کے زمانے میں مسجدوں میں حاضر ہو کر کے جماعت میں شریک ہوا کرتی تھیں اور نمازیں پڑھا کرتی تھیں۔ آیت اتر گئی جس میں حکم دیا گیا ہے پردہ کرنے کا، پورے جسموں کو ڈھانک لینے کا۔ اس وقت ایک عورت پہنچتی ہے مسجد، اسے یہ پتا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو کیا حکم دیا ہے، لیکن جب مسجد پہنچتی ہے تو مسجد میں پہنچنے کے بعد عورتوں پر جب اس کی نظر پڑتی ہے تو کیا وہ دیکھتی ہے کہ سب کے سب کالے لباس میں ملبوس ہیں، چادروں میں ڈھکی ہوئی ہیں۔ تو اب اسے سمجھ میں آیا نہیں، سمجھ میں آیا کہ کیا معاملہ ہے۔ تو دوسری عورت نے کہا کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے پردے کا حکم دے دیا ہے؟ اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جتنی بھی خواتین اور جتنی بھی عورتیں مسجد میں حاضر ہیں سب سے سر دیکھو پردے کے ساتھ ہیں تم ہو کہ تمہارے بدن پر کوئی پردہ نہیں، اور وہ یعنی یہ ہے کہ وہ خاص چادر جو ہم سب پہن کر کے آئے ہیں تمہارے جسم پر نہیں ہے۔ تو انہوں نے معذرت کر دی، مجھے اس کا پتہ نہیں، لیکن جیسی نماز سے فارغ ہوئی ایک بچے کو انہوں نے گھر دوڑایا اور کہا کہ میرے گھر میں چادر پڑی ہوئی جلدی سے جا کر کے لے آ۔ وہ بچہ گھر جاتا ہے اور ان کے گھر سے چادر لا کر کے ان کو دیتا ہے، پھر وہ پردے میں آتی ہے اور جب خود نماز سے فارغ ہو کر گھر جاتی ہیں تو شوہر سے ملاقات ہوتی ہے۔ شوہر پوچھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ تم نے چادر منگوائی اور اس چادر سے اپنے آپ کو لپٹا کر گھر واپس آئی ہو؟ تو کہاں مسجد میں جانے کے بعد پتا چلا کہ حکم آ گیا ہے خدا کی طرف سے پردہ کرنے کا۔ ساری عورتیں اپنی اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی تھی اور اپنے چہروں کو اور اپنے بدن کے سارے حصوں کو ڈھکی ہوئی تھی۔ میں ہی ایک ایسے عورت تھی جس کے بدن پر کوئی چادر نہیں تھی۔ تو شوہر نے کہا ارے بھائی اتنی جلدی کی بھی کیا ضرورت تھی، تم چلی آتی گھر، پھر جب دوبارہ تم کسی وقت میں جاتی نماز پڑھنے کے لیے تو اس وقت پردے کا اہتمام کر لیتی۔ میرے بھائیوں آپ بھی سماعت فرمائیں کہ ان خاتون نے کیا جواب دیا اپنے شوہر کو، اور میری ماں بہنیں بھی سماعت فرمائیں، دل و دماغ میں اس بات کو رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ جب خدا کا حکم آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے خدا کا جب یہ حکم پہنچ گیا تو خدا کے حکم اور نبی کے ارشاد کے خلاف مسجد سے بھی نکلنے والا میرا ایک قدم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی لیے جب مجھے پتا چلا تو میں نے اپنے بچے کو بھیج کر کے چادر منگوائی، اور جو عورتیں اپنے اپنے بدنوں پر چادر لپٹی ہوئی تھی میں بھی سوچا کسی حالت میں گھر جاؤں گا۔ کیا اس پر عمل ہماری ماں بہنیں کر رہی ہیں؟ ہم کروا رہے ہیں، ان کا چہرہ محفوظ ہے، ان کے چہروں کو اجنبی مرد نہیں دیکھتے اور وہ خود اجنبی مردوں پر نگاہ نہیں ڈالتی۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی خلاف ورزی وہ بھی کر رہی ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا، یہ خطاب کس سے ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویاں امہات المومنین سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں قرار سے رہیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کی طرح زیب و زینت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، خوب زیبائش اور آرائش کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے پردگی کے ساتھ گھروں سے نہ نکلا کرے بلا ضرورت۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ حکم دے دیا، ساری بیویوں نے اس پر عمل کیا۔ اس کہاں عمل کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے قرآن کریم کی آیت اتر گئی تھی اور ادھر حج بھی فرض ہو گیا تو ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے سفر میں چلے گئے، اور جب سفر میں تھے تو اپنی اونٹ پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کس طرح بیٹھے ہوئے تھے؟ دیکھیے پردے کا حکم آ گیا ہے، حج کا فریضے کی ادائیگی کا وقت بھی آ گیا ہے، جہاں حکم یہ ہے کہ جس طرح حالت احرام میں مرد اپنے سروں کو کھلا رکھیں گے، اگر ڈھانک لیں گے تو جرم ہوگا، اور اسی طرح عورتوں کو بھی حکم ہے کہ اپنے چہرے پہ کسی کپڑے کو نہ آنے دیں، یعنی
اپنے چہرے کو کپڑے سے نہیں ڈھانکا، کوئی کپڑا ٹچ نہیں کرنا چاہیے عورتوں کے چہرے سے حالت احرام میں۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح عمل کیا؟ وہ خود فرماتی ہیں کہ ہم ہجروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ قافلے انسانوں کے آتے تھے، اور مرد حضرات ہمارے سامنے سے جب گزرتے تھے تو ہم کیا کرتے تھے؟ چادر تو ہمارے سروں پر تھی اور جو نقاب کا ایک حصہ جو پلہ تھا وہ ہمارا الٹ جاتا تھا، لیکن جب مرد حضرات آتے تھے تو ہم چہروں پر ڈال لیا کرتے تھے، لیکن کس طرح؟ اپنے ماتھے پر ایک لکڑی ہم جمائے ہوئے تھے، جب مرد حضرات سامنے آتے تھے تو ہم اسی لکڑی کے اوپر اپنے پردے کے پلے کو کر دیا کرتے تھے، جس سے دونوں مقصد حاصل ہوتا تھا۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ حالت احرام میں ہے تو میری جنت جنت نہ مل سکے گی تیرے روٹنے کے بعد، جنت نہ مل سکے گی تیرے روٹنے کے بعد۔ ملازم لے عظمت نبی کی دیکھ کر پورا مجمع بولے سبحان اللہ، تاکہ مجھے اس بات کا احساس نہ ہو کہ میں کسی قبرستان میں کھڑا ہوں۔ آپ زندہ ہو جائیے، آپ مطلب سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائے بلند کیجیے۔ اس لیے شاعروں کو سب سے پہلے اس پیسے وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی، اگر آپ داد و تحسین سے نوازیں گے تو اس کے لیے پیسے سے بڑھ کے جو ہے آپ کی دعائیں۔ شعر پڑھتا ہوں لازم مالے، عظمت نبی کی دیکھ کے حیران ہو گئے، عظمت نبی کی دیکھ کے عظمت نبی کی دیکھ کے حیران ہو گئے، جو بت کو پوجتے تھے مسلمان ہو گئے، جو بت کو پوجتے تھے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ کریں، در در بھٹک رہے تھے جو ساتھ لیے ہوئے، در در بھٹک رہے تھے جو در در بھٹک رہے تھے جو ساتھ لیے ہوئے، در در بھٹک رہے تھے جو ساتھ لیے ہوئے۔ آقا کے در پہ پہنچے تو، آقا کے در پہ پہنچے تو سلطان ہو گئے، عظمت نبی کی دیکھ کے۔ بہت شکریہ حاضرین آپ کا۔ اب میں ایک مطلع ایسا پڑھنے جا رہا ہوں اور میں کرام تشریف فرما ہے، ان کی دعائیں لیتے ہوئے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے مصرے پہ کوئی سبحان اللہ نہیں کہے گا، دوسرا مصرے جیسے آپ کو لگے واقعی میں شعر ہوا ہے تو آپ کی دعائیں چاہتا ہوں۔ پہلے مصرے پہ کوئی سبحان اللہ نہیں کہے گا، شعر حاضر کرتا ہوں ملازم نے۔ دوزخ کو طرح کا گنہگار چاہیے، دوزخ کو طرح کا گنہگار چاہیے، دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، ارے جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے، جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے، پھر رضوان تیری بہشت کو دیکھے کے بعد میں، رضوان تیری بہشت کو دیکھے کے بعد میں، دیکھے کے بعد میں، دیکھے کے بعد میں، پہلے میرے رسول کا دیدار چاہیے، پہلے میرے رسول کا دیدار چاہیے۔ چار مصرے واضح کریں، وہ غار ثور کا واقعہ، وہ مکڑی کا جالا، کبوتر کے انڈے۔ شعر پڑھتا ہوں لازم مالے، اللہ کرے یہ شان یہ عظمت رسول کی، آتی ہے عرش پاک سے دعوت رسول کی، اللہ کرے یہ شان یہ عظمت رسول کی، آتی ہے عرش پاک سے دعوت
मकड़ी